الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير فکر دنیا کر کے دیکھا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دے میرے قابل قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے بات تو یہ کہنی ہے کہ اردو میں بیان کروں یا پشتو میں، اردو میں بیان کروں یا پشتو میں؟ آپ لوگ چلو کچھ اردو میں کریں گے، کچھ پشتو میں کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن پٹھان بہت آئے الحمدللہ، بہت آئے الحمدللہ۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہاں اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے مجالس میں اللہ رب العزت اپنے وہ بندے بھجواتے ہیں جو اللہ رب العزت کو اور بندوں کے مناسبت پر وہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قدم اٹھتے نہیں، یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ اس پر شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ
ایسے مجالس میں، ایسے اجتماع میں یا اللہ آپ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیات تلاوت فرمائی۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں صرف زندگی کی حقیقت سمجھائی، اور اتنی دل نشین انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا، میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے میں تجھے یاد کروں گا۔ ایک حدیث قدسی یاد آ گئی اس کے درمیان میں، پھر انشاءاللہ آگے اور بیان انشاءاللہ کروں گے۔ اس درمیان میں ایک حدیث قدسی یاد آ گئی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے ابن آدم اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ آگے پھر اصول کیا ہوتا ہے دنیا والوں کا، میاں بیوی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کہتے ہیں اگر میرے ساتھ محبت کرو گے تو محبت کروں گا، نہیں کرو گے تو جواب میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ ہے، لیکن اللہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے دنیا والوں کی طرح بے وفا۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے ابن آدم تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا۔ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تب بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، تو اس آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ہی دل نشین انداز میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو گے میں تجھ سے محبت کروں گا، تم مجھے مناؤ گے پروردگار پھر تجھے منائے گا، تم مجھے چاہو گے پروردگار تجھے چاہے گا، تم میری عبادت کرو گے تو مخلوق تیری خدمت کرے گی، تو میری اطاعت کرے گا تو مخلوق تمہاری اطاعت کرے گا۔ یعنی اس آیات کے جتنے بھی تفسیر آپ کریں، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، یعنی جس طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے راحت میں یاد کرو گے تم راحت کے لمحاتوں میں یاد کرو گے تو زحمت کے لمحات میں میں تجھے یاد کروں گا۔ بنی اسرائیل کے ایک عورت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت راحت کے لمحات میں، یعنی اپنے گھر میں بیٹھی تھی، خوشی کی لمحات میں، راحت کے لمحات میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور کھانا کھا رہی تھی۔ جب اس نے لقمہ اٹھایا تو اسی دوران دروازہ ٹکٹکایا، ایک فقیر نے، ایک سائل نے، اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اس نے اپنے منہ کا نوالا اس غریب اس سائل کو دے دیا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن یہ عورت کہیں جا رہی تھی، ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، دودھ بھی تھا، چھوٹا بچہ بھی تھا، تو راستے میں ایک بھیڑیا نے حملہ کیا اس پر، تو وہ ڈر گئی، ڈر کی وجہ سے وہ بچہ گر گیا، بھیڑیا نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں توڑ گیا، بھاگ گیا بھیڑیا۔ تو راستے میں وہ جب تھوڑا سا بھاگا تو ایک درخت کے پیچھے سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ جب بھیڑیا نے اسے دیکھا تو یعنی وہ اچانک اس کے دیکھنے کی وجہ سے بھیڑیا ڈر گیا، اس کے منہ کا جو نوالا تھا، جو بچہ تھا، وہ اس سے گر گیا۔ جب گر گیا تو اس نوجوان نے اس بچے کو اٹھایا اور اس ماں کی گود میں واپس دے دیا۔ تو اس اماں نے کہا کہ بیٹا آپ کون ہے نوجوان؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں اللہ نے مجھے بھجوایا ہے۔ وہ دن تمہیں یاد ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وہ دن تمہیں یاد ہے جب راحت کی لمحات میں تم تھی، اور اس دن آپ نے اپنے منہ کا نوالا اللہ کے نام پر دیا تھا، راحت کے لمحات میں آپ نے اللہ کو یاد کیا تھا، آج زحمت کی لمحات میں اللہ نے بیڑیے کا منہ کا نوالا آپ کو واپس کر دیا۔ یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے راحت کے لمحات میں تم مجھے یاد کرو گے تو زحمت کے لمحات میں میں تجھے یاد کروں گا۔ میرے بندے
گناہ کے وقت، گناہ کے لمحات میں اگر تم مجھے یاد کرو گے، معصیت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے تو مصیبت کے لمحات میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ مجھے تم نرم بستروں میں یاد کرو گے تو میں تمہیں قبر کے اندھیروں میں یاد کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، اور انک لا تخلف المیعاد، ذات ہے اللہ رب العزت، اپنے وعدے پھر اللہ رب العزت پورے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے میرے ساتھ صلح کرو، مخلوق آپ کے ساتھ صلح کر دے گا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، اس نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ جنت میں میرا جو پڑوسی ہے اس کا دنیا میں میرے ساتھ ملاقات کروا دی۔ اللہ سے یہ دعا کی۔ پھر ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت اس کو فرمایا خواب میں کہ فلاں جگہ پر ایک عورت رہتی ہے، وہ آپ کی جنت میں پڑوسی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوا، صبح اٹھا چلا گیا حبشہ پر چلا گیا۔ اس عورت کا نام میمونہ تھا۔ اس حبشہ جب چلا گیا وہاں پر پوچھا کہ میمونہ کہاں پر رہتی ہے، تو لوگوں نے کہا وہ بکریاں چراتی ہے، آپ پہاڑوں کی جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف جب چلا گیا وہاں پر دیکھتا ہوں کہ بکریاں بھی چر رہی ہیں، ساتھ اکٹھے بھیڑیاں بھی چر رہی ہیں۔ حیران تھا، عجیب منظر تھا کہ بھیڑیاں اور بکریاں اکٹھے چر رہے ہیں۔ میں بہت تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ایک درخت کے نیچے سائے میں ایک عورت تھی، مصلی بچایا ہوا تھا، نماز پڑھ رہی تھی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو مجھے کہا کیوں اس طرح تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے تعجب سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا منظر تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ بکریاں اور بھیڑیاں اکٹھے چل رہے ہیں، یہ کس طرح معاملہ ہے، اس لیے میں تعجب میں ہوں۔ اس نے کہا یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو مشکل بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کس طرح آسان بات ہے کہ بکریاں اور بھیڑیاں اکٹھے جو چل رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں میرے ساتھ صلح کر لو تو مخلوق تمہارے ساتھ صلح کر لے گی۔ میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے تو بھیڑیوں نے میرے بکریوں کے ساتھ صلح کی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو میرے ساتھ صلح کرو، میرے ساتھ صلح کرو، مخلوق تمہارے ساتھ صلح کر رہی۔ دیکھو اس کی بکریوں کے ساتھ بھیڑیوں نے جو صلح کی، کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بنا تھا۔ جب فاذکرونی اذکرکم، اس لیے میں نے بار بار فرما رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اتنے دل نشین انداز میں فرمائے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا۔ معصیت کے وقت، گناہ کے وقت تم مجھے یاد کرو گے، مصیبت کے وقت میں تجھے یاد کروں گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک 3 ساتھی تھے، راستے میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ مختصر بیان کر دوں حدیث مبارک، خلاصہ صرف بیان کرو کہ تو راستے میں تینوں ساتھی جا رہے تھے، بارش ہو گئی، بہت زیادہ بارش تھی، اس کی وجہ سے وہ تینوں ایک غار کے اندر چلے گئے۔ جب اندر چلے گئے تو ایک چٹان، بڑا سا پتھر اس غار کے منہ میں آ گرا اور غار جو ہے نا وہ بند ہو گیا۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ اس چٹان کو ہم ہٹائیں، یہاں پر ہم مر جائیں گے۔ بس فیصلہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی زندگی میں جو عمل جس کا یقین ہو کہ یہ اللہ رب العزت کو قبول ہوگا، اسی عمل سے جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم عمل کی توسط سے، وسیلے سے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اور ساتھ انبیاء علیہم السلام، اولیاء، اس کے وسیلے سے بھی جو ہے ہم دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ کے وسیلے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا کریں؟ بس تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی جس عمل کی وجہ سے یعنی اللہ رب العزت کو جو عمل ہمارا قبول آیا ہو، اسی کے واسطے سے، وسیلے سے اللہ سے بس دعا مانگنی ہے۔ تینوں نے فیصلہ کیا۔ ایک نے دعا شروع کی کہ اللہ میں بکریاں چراتا تھا، جب میں رات کو آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ میں اپنے والدین کو دیتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو یا اللہ ایک دن جب میں آیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے،
والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے وہ دودھ جو ہے نا اپنے بچوں کو نہیں دیا، میرے بچے میرے پاؤں میں تڑپ رہے تھے لیکن میں نے دودھ نہیں دیا اپنے والدین کو، کیوں آرام کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے میں نے وہ دودھ ساری رات اس طرح پکڑا ہوا تو ساری رات گزر گئی۔ یا اللہ اگر یہ عمل میرا آپ کو پسند آیا ہو تو یا اللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے یا اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چٹان ہٹ گیا۔ والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی مصیبتیں ختم کرتا ہے، اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، انسان مستجاب الدعوات بنتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ رہتے تھے تو علماء کرام لوگوں کو کہتے کہ جاؤ فلاں بزرگ کے ہاں، وہ عالم نہیں تھا، لوگوں کو علماء کرام کہتے تھے کہ جاؤ اس فلاں بزرگ کے پاس، اس سے دعا کرو، اللہ پاک دعا اس کو قبول فرماتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ خود ہی بھی علماء آتے تھے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو۔ اس کے ساتھ ایک مرید تھا، اس بزرگ کے ساتھ، اس نے کہا حضرت آپ یہاں علماء آتے ہیں، علماء لوگ بھجواتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت دعا قبول بھی فرماتے ہیں، لیکن جب بھی میں آپ کو حضرت دیکھتا ہوں دعا کے وقت آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا یعنی کپڑا ہوتا ہے، یہ کپڑا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آستین میں ہوتا ہے پھر آپ ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اس میں یعنی کیا منطق ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت یہ کپڑا جو ہے یہ میری والدہ صاحب کا دامن ہے، دامن اس کا حصہ ہے، یہ میں اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری والدہ کی دامن کی عزت کی برکت سے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، تو اللہ دعا قبول فرما دیتے۔ یعنی والدین کی خدمت کی وجہ سے یہ مستجاب الدعوات بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک نے یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ چٹان سائڈ پر کر دیا تھوڑا سا، دوسرے نے دعا شروع کی کہ یا اللہ ایک دن میرے ساتھ ایک مزدور تھا، اس نے مزدوری کی، مزدوری بھی نہیں دی، وہ چلا گیا، اس کے پیسے میرے ساتھ تھے، اس کے لیے میں نے کاروبار شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا گیا، پھر کچھ وقت کے بعد وہ آیا اور سب کچھ جو ہے نا میں نے اس کو دے دیا۔ یہ مختصر میں حدیث مبارک بیان کروں، صرف خلاصہ کہ مفہوم سمجھ جائیں صرف۔ تو یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو یا اللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے یہ چٹان ہٹا دیں، تو اللہ رب العزت نے اس چٹان کو اور ہٹا دیا۔ پھر وہ تیسرا دوست تھا، اس نے پھر دعا کی کہ یا اللہ میری ایک کزن تھی، اس کو پیسے کی ضرورت تھی، مجبور تھی، وہ میرے ہاں آئی اور مجھ سے کہا کہ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں مجبور ہوں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لے لیکن مجھے پیسے دیں۔ اس کو میں نے پیسے دے دیے۔ یا اللہ کمرے میں میں اس کو لے گیا، میں خاطر بھی تھا، کوئی نہیں تھا، کچھ خوف بھی نہیں تھا، لیکن یا اللہ آپ کی خوف کی وجہ سے، آپ کی ڈر کی وجہ سے یا اللہ اس گناہ کو میں نے چھوڑا۔ تو یا اللہ اسی کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے، تو اللہ رب العزت نے اس چٹان کو اور بھی ہٹا دیا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے مجھے گناہ کے وقت یاد کرو گے تو میں مصیبت کے وقت تجھے یاد کروں گا۔ دیکھو یہاں پر گناہ کے وقت اس نے اللہ کو یاد کیا، تو مصیبت کے وقت اللہ رب العزت نے پھر اس کو یاد کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تم مجھے ندامت کے ساتھ یاد کرو، میں مغفرت کے ساتھ تجھے یاد کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، بیوہ تھی، اس کا ایک بچہ تھا، ایک نوجوان بچہ تھا، لیکن والدہ کا بھی نافرمان تھا اور ساتھ ساتھ یعنی اللہ رب العزت کا بھی نافرمان تھا۔ وہ اپنی جوانی کے نشے میں تھا آخر یہ کہ بیمار ہو گیا، مختصر میں یہ کہ نزع کی حالت شروع ہو گئی اس کی۔ تو اپنی والدہ کو کہا کہ اماں اگر میں مر گیا تو کسی اولیاء کسی ولی کو کہنا کہ میرے جنازہ پڑھائیں۔ تو والدہ بہت خوش ہوئی کہ چلو اب بھی آپ کو اللہ کے ولی یاد آ گیا، ابھی بھی نیکی کا ارادہ کیا، فوراً جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئی ہے والدہ، دروازہ ٹکٹکایا، اس نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے اسی حالات میں، نزع کی حالت میں، اس نے کہا کہ میری یہ وصیت ہے کسی ولی اللہ کے ولی سے کہنا کہ میرے نماز جنازہ پڑھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کے جنازے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
کتنا اس کو میں نے سمجھایا تھا، وصیتیں کی تھی، آپ کا بھی نافرمان تھا، اللہ رب العزت کا بھی نافرمان تھا، میں ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں کرتا ہوں۔ تو محترم دوستو، وہ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ واپس آئی تو بیٹا اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن ماں خاموش تھی۔ سمجھ گیا بیٹا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا ہے، تو ماں سے پوچھا، امی جان حسن تیرے مرشد استاذ نے انکار کیا ہے میرے جنازے؟ اس نے کہا کہ بیٹا اس لیے تم اتنے بدقسمت ہو کہ آج اللہ کے ولی نے تمہارے جنازے سے انکار کیا ہے۔ تو وہ اور بھی نزع کی حالت میں تھا، اور بھی زیادہ خفا ہو گیا کہ میں اتنا بدقسمت ہوں۔ لیکن اسی ٹائم اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ امی جان بس میری ایک وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو امی جان میں بہت زیادہ نافرمان ہوں، میں آپ کا بھی نافرمان ہوں، اللہ رب العزت کا بھی نافرمان ہوں، بس اتنا کرنا کہ میرے پاؤں میں رسی ڈالنا اور اپنے بستی کے گلیوں میں مجھے گھسیٹنا کہ میرے اور ساتھی مجھ سے عبرت لے لے، اور پھر گندگی کے ڈھیر میں جو ہے نا مجھے گرا دینا، دفنانا بھی نہیں مجھے۔ اتنا کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو دروازہ ٹکٹکا ہے، والدہ چلی گئی۔ اسی دوران جب والدہ نے کہا کہ کون؟ اس نے کہا حسن بصری۔ جب دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ اس نے کہا لیکن حضرت آپ کو کس نے کہا؟ میں نے تو ابھی تک کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی، آپ کو اس نے کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو جب آپ میرے گھر آئی تھی میں نے انکار کیا، اسی وقت میں پھر سو گیا، جب سو گیا تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حسن بصری، اللہ رب العزت نے فرمایا حسن بصری تم میرے ولی کے جنازے سے انکار کر رہے ہو، کیوں؟ اس نوجوان نے نزع کے وقت ندامت اختیار کی تھی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے میرے بندے، فاذکرونی اذکرکم، تم ندامت کے ساتھ مجھے یاد کرو، پھر مغفرت کے ساتھ میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھو اس کو اپنا ولی بنا دیا، کیوں؟ ندامت اختیار کی۔ اللہ رب العزت پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمارے گناہ اللہ پاک ختم کر دے گا یا نہیں کر دے گا۔ او اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ تو چھوڑو، جو گناہ کیے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت جو ہے نیکیوں میں بدل دیں گے۔ توبہ تو ایک الگ بات ہے، اللہ رب العزت وہ جو گناہ آپ لوگوں نے کیے وہ گناہ بھی اللہ رب العزت آپ کے نیکیوں میں بدل دیں گے۔ لیکن توبہ کون کرے؟ شیطان ہمیں دھوکہ دے دے، بھائی توبہ کرو گے پھر گناہ کرو گے، توبہ کرو گے پھر گناہ کرو گے، توبہ کرو گے پھر گناہ کرو گے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، اس حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تم گناہ کرتے کرتے تب جاؤ گے لیکن میں تجھے دیکھتے دیکھتے معاف کرتا جاؤں گا۔ اس حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہے۔ لیکن آج ہم توبہ نہیں کر، ڈرتے ہیں توبہ سے۔ نہیں، مت ڈرو، بیعت کرو، اللہ والوں سے بیعت کرو، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھا کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ رب العزت کتنے رحیم بادشاہ ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت اللہ رب العزت کرتا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں کو صرف دیکھنا بھی، اسی وجہ سے بھی اللہ پاک مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ تو جب یہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا بھئی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے کام پر بخشا ہے کہ اس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا کہ جب میں فوت ہوا اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جب میں پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے کہ میرے بندے یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے میرے ولی کو جب دیکھا تھا کس نگاہ سے دیکھا تھا، کس نیت سے دیکھا تھا؟ تو میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ اس نگاہ سے دیکھا تھا، اس لیے دیکھا تھا کہ وہ آپ کا ولی تھا، آپ کا دوست تھا، محبت کی نظر سے دیکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے
اسی چیز پر آپ کی میں مغفرت کرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ صرف دیکھنے سے بھی اولیاء اللہ نیک لوگوں کو دیکھنے سے بھی اللہ رب العزت مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی خدمت کرنا، نیک لوگوں کے یعنی اپنا مال جان سب کچھ خرچ کرنا، اس پر اللہ رب العزت پھر کیا دے گا۔ یعنی قرآن پاک میں آپ دیکھیں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس میں اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، اس کتے کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہوا ہے، اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہ کتا بھی جو ہے جنت میں جائے گا، لیکن انسان کا شکل اللہ رب العزت اس کو دے گا۔ کیوں؟ کس لیے جائے گا؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کا صحبت اختیار کیا ہوا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں، پھر جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہماری بخشش کیا نہیں فرمائے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ غیور ذات ہے، اللہ غیور ذات ہے، اللہ سب سے غیرت والا ذات ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ مہمان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی جب آتا ہے تو ہم دوسرے آدمی پر بھی وہی چیز کھلواتے ہیں جو مہمان کے لیے ہم نے پکایا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اس مہمان کے ساتھ نسبت ہوتا ہے، مہمان کے ساتھ آیا ہوتا ہے تو نسبت ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ بھئی آپ کے لیے الگ کھانا، اس کے لیے الگ کھانا، یہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو دیکھو ہم زیادہ غیرتی ہیں کہ یا اللہ رب العزت؟ سب سے زیادہ غیور ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو دیکھو ہماری غیرت کے خلاف یہ بات ہے۔ تو جو لوگ اولیاء اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو نیک لوگوں کو دیتا ہو یعنی رحمتیں اپنے اور برکتیں جو اللہ رب العزت انوارات برساتے ہوں گے، تو یہ انوارات اللہ رب العزت جو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیا ان لوگوں کو نہیں دے گا؟ اور لوگوں کو ضرور دے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت غیور ذات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، یہاں پر جو ہم آئے ہیں یہ وقت اپنا قیمتی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم باہر جو ہے نا یہ وقت سارا ضائع کر لیں، نہیں، 24 گھنٹے ہیں، اس میں ہم سیکھیں کہ یہ نیک لوگ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کس طرح ذکر کرتے ہیں، کس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت اجتماعی، اصلاحی اجتماعی، تربیت اجتماعی، یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے گھروں میں اسی طرح جس طرح یہاں پر ہم نے عبادت کی، تلاوت کی، ذکر کی، رات کو اٹھے تہجد کی، اس ماحول میں ہم اس چیز کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر گھروں میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔